बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की ज़द में है। बारिशें भी हो रही हैं और दरिया भर चुके हैं। अगर हम नज़र डालते हैं केपी पर और फिर उसके बाद पंजाब का हिस्सा जो है, इब्तदाई हिस्सा, वहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ देख कर इंसान जो है वो अल्लाह से तौबा करता है। लेकिन इसमें तो कोई, हमें पता है, हम जानते हैं कि जो नेचुरल क्लेमिटी है उसका मुकाबला इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। लेकिन दुनिया में हमने ये देखा है, हुकूमतें तैयार होती हैं, लोगों के लिए एवैक्यूएशन प्लान बनाए जाते हैं, उनको तो शेल्टर हाउसेस दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाए बयानात के, तकारीर के और कुछ नहीं, या कुछ अफसर्स हमें टिक टॉक बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और वो इसको एक तफरीह के तौर पर ले रहे हैं। अब ये जो बारिश है, ये जो सैलाब है, जहाँ पर लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें भी आई हैं, वहाँ पर जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे यहाँ पर बाअसर लोग हैं, उनकी करप्शंस को भी इसने एक्सपोज किया है। अब आप देखें कि जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, दरियाओं के अंदर उन्होंने प्लाट्स बेचे, ज़मीन पर, हुकूमती ज़मीन पर कब्ज़ा करके। उसमें ये पार्क व्यू सोसाइटी लाहौर की आप देखें रावी के साथ अब बंद बांधे जा रहे हैं। हलीम खान साहब वज़ीर बातदबीर हैं और उनकी ये सोसाइटी है, तो ज़ाहिर है अपने असर और सूख की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया। उनको तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनसे पूछ भी नहीं सकता। यहाँ पिंडी में भी जब बारिश होती है तो नाला लई के अंदर जो तजावुज़ात की गई हैं बड़ी बड़ी, वो पानी की राह में रुकावट बनती हैं और फिर वो फ्लड आ जाते हैं। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है, ये हमें बता रहा है कि ये जो इस वक्त लोग अजाब भुगत रहे हैं, ये सिर्फ बारिश की वजह से नहीं है। इसमें नाक़िस हिकमत अमली का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है। कोई लोगों के लिए किसी तरह से भी कोई प्लान नहीं है। जिनके नुकसानात हो रहे हैं वो कोई उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। और जो दरिया हैं उनके वो बढ़ते जा रहे हैं साइज़, उनके ज़मीन को वो खाते जा रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसको हर आदमी जिससे हम बात करते हैं वो कहता है जी अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, बस अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं एक हद तक। ये यहाँ पर जो इंसान जो जुल्म कर रहा है, जिस तरीके से करप्शन की यहाँ पर बाज़ार गर्म है, तो अल्लाह ताला का अजाब भी आ सकता है। तो ये जो बारान रहमत हैं, बारान ज़हमत बने, लेकिन अब तो ये बर्बादी का बायस बन चुके हैं। और फिर भी हम ना डैम बनाते हैं, ना हम नहरें बनाने देते हैं। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें सियासतदान कहते हैं जी डैम बनाने से मुल्क टूट जाएगा। दुनिया में डैम बनते हैं तो तरक्की होती है। यहाँ पर कालाबाग डैम का नाम लें तो बड़ी बड़ी जमातें, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात भी, उसको भी परेशानी लाहक हो जाती है। मुझे याद है बेगम नसीम वली खान साहबा ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हमें ये पता चले कि कालाबाग डैम बनने से पाकिस्तान को सोने का एक पहाड़ मिल जाएगा, फिर भी हम इस डैम की मुखालफत करेंगे। और फिर आप ये देखें, वो जो नहरें चुलिस्तान में बनाने की बात की जा रही थी, अगर वो बनी होती तो ये जो सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी है, ये इतनी तबाही फैलाता हुआ समंदर में ना जाकर गिरता। हम उस पानी को महफूज करते और अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करते। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है, ये पाकिस्तान की स्टोरी है। बहरहाल सैलाब की तबाहकारियों का अब थोड़ा जिक्र करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने हमारे जो नुमाइंदे हैं सियालकोट में, शदर्रा में और कसूर में, उनसे हमने बात की थी। तो उन्होंने वहाँ से फ्लड की जो सूरत हाल है वो उन्होंने बना के भेजी थी। आइए आपको वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं। इस वक्त सियालकोट में 409 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिससे शहर का 70% से ज़ायद इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर ना वासा, ना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अतः के यहाँ पर किसी तरह का सैनिटेशन का अमला जो है, वेस्ट मैनेजमेंट और उसकी आउटसोर्स कंपनी वो भी नज़र नहीं आ रही। जिससे जो 30% इलाका जहाँ पर पानी नहीं, वहाँ पर भी सफाई के नाकस इंतजाम आते हैं, जबकि पानी के निकालने के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। क्योंकि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि नदी नाले जो है वो पहले ही फूल जा रहे हैं, जिसके बायस यहाँ पर सेवरेज का पानी जो कि कुदरती नालों में डाला जाता है वो नहीं डाला जा रहा। और इस शहर में इस वक्त जो है वो पानी लोगों के घरों, दुकानों में और अमलाक में दाखिल हो चुका है। बात की जाए दरियाओं की तो सियालकोट में दरिया चनाब में जो है वो इस वक्त 12 ने बड़ा 9.5 लाख जो है वो क्यूसिक का रेला वो छोड़ दिया है। जबकि हेडबराला के मकाम पर जो है वो दरिया चनाब से पानी गुजरने की जो रफ्तार है वो इंतहाई तेज़ तो है,
और लेकिन जो एडमराला का जितनी गुंजाइश है वो 11 लाख क्यूसेक की है और सिर्फ 1.5 लाख क्यूसेक का जो है वो हला बाकी है। इस वक्त मैं दरियाए रावी में मौजूद हूँ और शादरा के मुकाम पर इस वक्त तकरीबन 80,000 क्यूसेक का जो रेला है वो शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। और अगर मैं जस्सर के मुकाम की बात करूँ तो जस्सर के मुकाम पर इस वक्त 2,22,000 क्यूसेक का जो रेला है वो जस्सर के मुकाम से इस वक्त गुजर रहा है। शादरा में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और यहाँ पर दरमियाने से उछले दर्जे का जो सैलाब है उसकी वार्निंग जारी कर दी गई है। मलहिका इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया गया है जिले इंतजामिया की जानिब से। 12 दरी और इससे मलहिका इलाकों को पंजाब पुलिस और पीरा फोर्स की जानिब से खाली करवा लिया गया है। और यहाँ पर रेस्क्यू 1112 और जिले इंतजामिया की जो खासतौर पर सिविल डिफेंस की टीम्स है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है ताकि किसी भी नागहानी हादसे से निपटने के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और अगर मैं बात यहाँ पर पानी की सतह की तो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रावी में इस वक्त 80,000 क्यूसेक का जो रेला है वो रावी की शादरा के मुकाम से गुजर रहा है और जिसमें मुसलसल होता जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से इंदिया जाहिर किया जा रहा है कि ये पानी मजीद इजाफा होगा, 80,000 क्यूसेक से ये मजीद बढ़ेगा और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ये 1 लाख क्यूसेक को भी अबूर करेगा। और शादरा में दरमियाने से उछले दर्जे के सैलाब की जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई है और इलाका मकीनों को यहाँ पर सैलाब से मुतलिक आगाह करने के लिए सायरन बजाए गए हैं ताकि जो इलाका मकीन है वो यहाँ से जल्द अज जल्द मूव करें ताकि किसी भी जानी हादसे से बचा जा सके। इस वक्त कसूर दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और अभी इस वक्त दरियाए सतलुज में जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मैं इस वक्त तलवार पोस्ट से आगे 20 से 25 देहातों को मिलाने वाले मेन सहजरा रोड पर मौजूद हूं और बात की जाए तो इससे आगे 15 से 20 किलोमीटर का इलाका है जिसमें 20 से 25 देहात जो है वो मौजूद हैं। हजारों यहाँ पर देहाती जो है वो उन देहातों में मौजूद हैं और ये वाहिद रास्ता है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो सैलाबी पानी ने अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ पर तो तकरीबन 1-1 फुट, लेकिन इससे आगे का जो रास्ता है 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता उसमें जो है वो 4-4 और कहीं पर जो है वो 5 से 6 जो फुट पानी जो है वो जमा हो चुका है। पानी की सतह में इस वक्त मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त दरियाए सतलुज में जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हेड गंडा सिंह के मुकाम से जो है वो 2,60,000 क्यूसेक का पानी का बड़ा रेला जो है वो तबाही फैलाता हुआ जो है वो गुजर रहा है। जबकि बात की जाए तो हजारों एकड़ किसानी की पकी हुई फसलें जो है जिसमें मूंजी की फसल थी, जवार, मकई, अरबी और दीगर जो फसलें थी वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त डूब चुकी हैं। अभी तक जो फ्लड है वो 18 हजारी झंग के इलाके में नहीं पहुंचा, लेकिन वहाँ पर जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने क्या वहाँ पर सिचुएशन है, क्या कुछ तैयारी हो रही है, कुछ बचाव की कोई हुकूमत इंतज़ामिया कहीं आपको नज़र आ रही है, उन्होंने भी ये रिपोर्ट भेजी है, ये वो आपको दिखाते हैं। 18 हजारी में इस वक्त हेड टीमों के मकाम पे सैलाब की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और अगर हिफाजती इकदाम की बात की जाए तो हिफाजती इकदाम ना होने के बराबर है। 1992 की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री दोहराएं तो 1992 में भी इसी मकाम के ऊपर बारूदी मवाद को जनाब जमा किया गया था और बंद को तोड़ा गया था। अगर बात की जाए 2014 की तो 2014 में भी आपको बताता चलूं कि इसी मकाम के ऊपर यहाँ इस वक्त भी काम जारी है। बारूदी मवाद को जनाब दफन किया गया था और यकदम बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी से पूछे हुए यहाँ से इस बन को मिसाइल के साथ उड़ा दिया गया था। और अभी की बात की जाए 2025 की तो 2025 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। जो नून की हुकूमत एक तरह तो पंजाब हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के बहुत बड़े दावे कर रही है, एक तरह तो पंजाब हुकूमत पंजाबियों को इंसाफ के फराम दावे कर रही है, एक तरह तो पंजाब हुकूमत इन पाकिस्तानियों को ये कह रही है कि हम आपके हामी हैं, हम आपके नुकसान के वारिस हैं। लेकिन मकाम अफसोस है कि एक जिले को बचाने के लिए एक तहसील के निहत्ते मजलूम मुसलमानों को हर साल पानी के अजाब की तरफ से मुब्तला कर दिया जाता है। अगर इस वक्त बात की जाए तो इस वक्त हेड टीमों के मकाम के ऊपर पानी की रूशा जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आने वाले 24 घंटे 18 हजारी और हेड टीमों के लिए इंतहाई हसास है। आने वाले 24 घंटे के दौरान 18 हजारी के इस हिफाजती बन को हो सकता है किसी वक्त भी तोड़ दिया जाए। हिफाजती इकदाम की अगर बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से खातिर ख्वाह इंतजाम की जो है वो लंबी चौड़ी लिस्टें जो है वो जारी की गई हैं, उन मकामात पे इंतजाम किए जा रहे हैं जहाँ पे जरूरत भी नहीं है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं नौशीन साहबा से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA भी हैं और उनका जो हल्का है वो तो सारे का सारा पानी में इस वक्त डूबा हुआ है। नौशीन साहबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बयान फरमाइएगा कि इस वक्त आपका जो इलाका है आप ज़ाहिर है उनके साथ इन टच होंगी, क्या सूरत हाल है, कितनी आबादी मुतासर हुई है?
جی پہلے تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرما دے پاکستان پہ. جیسے پاکستان کے تمام صوبے پہلے سفر کیے ہیں سیلاب سے، اب ویسے ہمارا پنجاب بھی اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ خاص کر کے پہ بہت سا نقصان ہوا ہے. زرعی زمین کو، لوگوں کی جو نقل مکانی تھی اب ہم نے شروع کرا دی ہے. ہمارے علاقے میں جی زیادہ نقصان جو ہے وہ ہماری تحصیل جو ہے ہماری پسرور، وہاں تو جو شہری آبادی ہے وہاں تک پانی آ گیا. پھر سیالکوٹ شہر جو ہے اس میں تو کافی نقصان ہمارا ہوا ہے. جو کافی ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. اور ہیڈ برالا کا آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا ایک پانی کا جو بہاؤ تھا وہ 6,000 سم تھنگ 6 لاکھ اور کچھ کیوسک کی اس کی رفتار سے بہہ رہا تھا. اور اگر انڈیا جیسے پانی اگر چھوڑ دے تو اس کا بہاؤ مزید جو ہے لیول اس کا انکریز ہو سکتا ہے. تو اس وقت تو جو کنڈیشن ہے وہ بہت ہی بری ہے. لیکن دعا یہ ہے کہ اگر ٹیل یہ جو اب اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے پھر ایکسپیکٹڈ ہے اگر اس میں بھی ریکارڈ بارش ہوتی ہے، کیونکہ 405 ملی میٹر جو ہے ہماری بارش ابھی ریکارڈ ہوئی. اور یہ جو 50 سالہ ہماری ہسٹری ہے اس میں پاکستان سیالکوٹ کی یہ اس کے بعد یہ سب سے جو ہے وہ بارش کا پانی جو ہے لیول اتنا بڑا ہے. تو بس یہی دعا کر رہے ہیں کہ اب جو ہے نقصان، جانی نقصان ابھی اس طرح ہمارا اللہ کا شکر ہے ہم اس سے محفوظ ہیں. اور بس یہی امید ہے کہ جانی نقصان سنبھاؤ جو ہے ہم اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کامیاب کرے کہ وہ ہمارا نقصان نہ ہو. اور انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ تمام انتظامیہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اور ان کے ساتھ جو تمام ادارے ہیں وہ ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو. اور یہی کوشش ہے کہ کم سے کم نقصان ہمارا جو ہے ہمارے علاقے میں ہو. اچھا نوشین صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس طرح کی نیچرل کلیمٹی ہٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم نے دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا ہے کہ انتظامیہ نقل مکانی کے لیے بھی تیار ہوتی ہے، پہلے سے ایویکویشن ہو جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کی پھر ضرورت ہوتی ہے جب لوگ نکلتے ہیں، ان کا کھانا پینا، بیماریاں پھوٹنا، وہ بھی ایک بن جاتا ہے مسئلہ. یہاں پر ہمیں کچھ اپیرنٹلی اس طرح کی پلاننگ نظر نہیں آئی. میں کوئی ایک پرٹیکولر علاقے کی بات نہیں کر رہا، اوور آل جو ایٹیچیوڈ تھا انتظامیہ کا اس میں ان چیزوں کو مد نظر اس طرح سے نہیں رکھا گیا جیسے رکھنا چاہیے تھا. دیکھیں میں اس کے 2-3 وجوہات ہیں. پہلے تو میں اگر بات کروں کہ کلائمیٹ چینج کی تو پاکستان کا رول تو اس میں بہت کم ہے. 0.62% ہماری انوالومنٹ ہے اس پوری کلائمیٹ چینج میں، تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. اور بین الاقوامی اگر اس لیول پہ جب میاں محمد شہباز شریف نے یہ آواز اٹھائی تھی اور لوگوں کو اس سے ہم نے آگاہ کیا تھا تو ہم بھی ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب ہم بھی بین الاقوامی مدد چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا پاکستان میں اس کلیمٹی کا نقصان جو ہے 4 صوبوں میں ہوا ہے. 2010 کا سیلاب آپ کو یاد ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیلاب تھا، جہاں پہ ہمارا تخمینہ جو لگا تھا اس کی نقصان ہمارا $33 ارب کا تھا. تو اس وقت تو پورا پاکستان جو ہے وہ سیلاب کی زد میں ہے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کہ انتظامیہ ایویکویٹ نہیں کرا پا رہی تو میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا چینج آف بیہیویئر ہے رورل اور اربن ایریاز کا. جو رورل لوگ ہیں یا جو دیہی لوگ ہیں ان کے پاس اپنی جو زرعی زمین ہے اور گھر ہیں یہی اثاثہ ہیں کل اثاثہ. تو جب ان کو گورنمنٹ جو ہے پش کرتی ہے اور ہم ان کو بارہا التجا کرتے ہیں کہ جی آپ جگہ ایویکویٹ کریں تو وہ اپنے ایسٹس کی حفاظت کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہاں رہنے سے ہماری زمین یا ہمارے گھروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت لوکل ایڈمنسٹریشن بھی اپنی جان پہ کھیل کے وہاں پہ موجود ہے، ریسکیو ٹیمز بھی کام کر رہی ہیں اور ان کی جان بچانا سب سے پہلے ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس کی جو پریپیئرنیس ہے میرا خیال ہے اب ہمیں جو ایک پاکستان کا ایک بڑا جو فنڈ ہے نا وہ ہمیں بنانی ہوں گی. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم جیسے پی ڈی ایم میں یہ پی ڈی ایم میں تو کام کر رہی ہیں، این ڈی اے میں بھی کام کر رہی ہے. لیکن اویئرنیس کیمپینز لوگوں کو پریپیئر کرنا، لوگوں کو جو ہے اس میں ریشنائز کرنا اور لوگوں کو جو ایک پینک اٹیک کی وجہ سے لوگ نہیں ہماری بات مانتے اس کے لیے بھی پریپیئر کرنا اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میرے حال سے ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ان کی جان اس وقت مال سے زیادہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، یہ جو لوگوں کا وہ بھی ایک اس طرح کی رکاوٹ بن جاتا ہے. لیکن نوشین صاحب آپ نہیں سمجھتی کہ اگر جو متبادل جگہ دی جا رہی ہے اگر وہاں پر تمام سہولیات ہوں تو لوگ جانے میں اس کوئی تعامل نہیں کریں گے؟ کیونکہ اب اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اگر آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تو جگہ تو نہیں ہے کوئی اس پہ پراپر جہاں پر کوئی آدمی بیٹھ سکے. تو ایک یہ وجہ بھی تو ہے لوگوں کے ریفیوزل کی. آپ کو میرے اگر گھر میں میرے ساتھ 4 بیٹیاں تو میں نقل مکانی کرتے وقت اس چیز کو اپنے زیر غور تو لاؤں گی نا کہ میری بیٹیوں کی حفاظت
किसी के घर जाके रहना। आगे मैं तो यही पाकिस्तान पूरे को नेशनल टीवी पे दरख्वास्त करूंगी कि लोग अगर इस वक्त जो सैलाब में अगर एक इलाका मुतासरा घर है या लोग मुतासरीन हैं, उनके लिए अपने दरवाजे घरों के भी खोलें, दिलों के भी खोलें और जितनी मदद हो सकती है उनकी करें, क्योंकि इस वक्त एज पाकिस्तानी कोई और चीज़ ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे का साथ है। बेशक वो केपी के था, बलूचिस्तान था, सिंध था और पंजाब के लोग, तो हम लोग तो एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए हमें इस मैदान में उतरना चाहिए। और नकल मकानी करके जो लोग घर जिनके तबाह हो रहे हैं, अल्लाह ना करे कि हमारी सिचुएशन जो है वो केपी की तरह की या हमारी जो वो है वो सवाद की तरह हो जाए। बस अल्लाह करे कि ये जो इनके एसेट्स की ये करते हैं, एक इनको तकलीफ तो है और वो हमें भी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है, वज़ीर आला जो है पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वो बिल्कुल हर चीज़ की मॉनिटरिंग खुद कर रही हैं, टीम भी तैयार है, तो इंशाल्लाह लोगों को पूरा कंपनसेट भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन साहबा आपने। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको बताया है कि पूरा पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पंजाब में बारिश और फ्लड ने बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा की। अभी ये रेला जो है गुज़र रहा है सेंट्रल पंजाब से और ये बढ़ रहा है सराइकी इलाके की तरफ। तो अवैस जकर लिया से MNA हैं, नौजवान, वो हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में। इनसे जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या इंतज़ामिया वहाँ पर प्रिपेयर्ड है, लोगों को क्या अप्रीहेंशंस हैं। अवैस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, लिया से आपका ताल्लुक़ है और ये वो इलाके हैं जो अमूमी तौर पर नेगलेक्टेड हैं सारे, तो ये तेज़ी से पानी बढ़ रहा है सारा फ्लड का, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कोई प्रिपरेशन है वहाँ पर सरकार की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं कल ही लिया से आया हूँ और परसों मैं गया था अपने नशेबी इलाके में, जहाँ पर कई दहाइयों से मुसलसल दरियाई कटाव से लोगों की ज़मीनें दरियाबुर्द होती जा रही हैं। और इस दफ़ा जब मैं गया हूँ तो बहुत ही मिज़रेबल कंडीशन थी और यकीन जानिए आंखों में आंसू आ गए थे जब काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से अपने जो घरों की सूरत हाल जब देखी उन्होंने, तो अपना माल साथ लेकर वहाँ से माइग्रेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और अक्सर तो ऐसे लोग थे जिनको मौका नहीं मिला। देखें, मैं कोई 1.5 साल से हमेशा इस अपने इलाके के लिए, लिया के लिए आवाज़ बुलंद करता आ रहा हूँ कि भाई इन टाइम मेजरमेंट्स करें। कल को जब हमारे सर के ऊपर पड़ जाती है तब हमारी सारी NDMA, PDMA और ज़िलाई इंतज़ामिया एक्टिव होती है। मैं इनको हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई इन टाइम मेजरमेंट्स करें। देखें, तकरीबन 20 साल हो चुके हैं जो वहाँ पे बंद हमने बंधवाए थे अपने गुज़श्ता अदवार में, तो उसके बाद कभी भी कोई और बंद नहीं बांधे गए। हाँ, पिछले दौर में जब वहाँ पर बंद टूटे थे तो तब PTI की गवर्नमेंट थी और तब हमें यकमुश्त 22 करोड़ रुपए मिले थे और उसके साथ साथ फिर 8 करोड़ हमें मिला था। वो वहाँ पे बचत हो गई थी। तब बड़ा ख़तरा था कि कोट सुल्तान शहर डूब ना जाए। देखें, मेरा मकसद ये है कि भाई इनको बार बार बताया जाए कि भाई आप सिर्फ़ और सिर्फ बड़े शहरों को तो टारगेट कर देते हैं और बता देते हैं कि भाई ये देखें, ये यहाँ पर ये मसला आया था और हमने हल करा दिया। आप इस बात से हैरान होंगे कि पिछले साल NDMA की मीटिंग में जिस वक्त लिया में दरियाई कटाव था और सैलाब था और वो ब्रीफिंग दे रहे थे और ये बता रहे थे कि कौन कौन से जो अजला हैं वो फ्लड अफेक्टेड हैं, तो माजरत के साथ उन्हें ये नहीं पता था कि लिया में उस वक्त फ्लड है और लिया फ्लड अफेक्टेड रीजन्स में है। तो उसके बाद जब उनसे मज़ीद अभी पिछले दिनों काफ़ी दफ़ा चेयरमैन NDMA को कमेटी में बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ना आए। बिलाखिर उनके पास जब वहाँ पे वहीं पे NDMA के ऑफिस हम पहुँचे ब्रीफिंग के लिए, तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि करोड़ों या अरबों रुपए लगा के उन्होंने जो सेटअप बनाया हुआ था और वो इतनी खूबसूरत किस्म की उन्होंने वहाँ पे नुमाइश की गई थी, लेकिन वो सिर्फ दफ्तर की हद तक महदूद है। यानी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन, रियल टाइम, अमलन लोगों को कोई मदद नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या NDMA सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी तक महदूद है या ये एक्टिव होगी बाकी अजला में जाएगी? मेरा सवाल करने पर चेयरमैन NDA साहब ने ये कहा कि देखें जी, पहले ज़िलाई इंतज़ामिया एक्टिव होती है, फिर उसके बाद प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव होती है, फिर हमारी बारी आती है। तो मतलब तब तक हम इंतज़ार में रहेंगे, हमारे जो सोना उगलती ज़मीनें हैं वो दरियाबुर्द हो जाएगी। आज एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो पानी इतनी तेज़ी से उस तरफ जा रहा, तो वहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है इससे निपटने के लिए? कभी भी कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। देखिए, ये जो अब जो तबाहकारी हुई है जिसमें बहुत एक मैसिव माइग्रेशन हुई है, हर साल लोग जो कच्चे के इलाके वहाँ से थल की तरफ माइग्रेट होते हैं। आप ये बताएं, क्या हर साल आप अपना घर गिरा के दोबारा बना सकते हैं?
میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایک کمرہ گرا کے دوبارہ اگلے سال اپنا کمرہ بنا دیں، آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ سرکار کوئی مدد کرتی ہے جب مائگریشن ہوتی ہے بچن جو جان پنجاب بچانے کی کے لیے؟ سرکار ہے وہ تو جاپان میں دورے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جنوبی پنجاب کے اضلاع کتنے اور وہاں پر ابھی کیا صورتحال چل رہی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے، آج بھی میں کمیٹی میں گیا تھا تو میری یہ ان سے جو سیکرٹری صاحبہ بیٹھی تھیں ان کو میں نے یہ کہا کہ کیا مہربانی فرما سکتی ہیں کہ کیا کوئی ایسا فورم ہے جہاں بتائیں ہم جائیں اور اپنے جنوبی پنجاب کے اضلاع جو کہ کئی دہائیوں سے دریا برد ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں فنڈز دیے جائیں۔ تو محترم وہی جو بیوروکریسی کی جو چالیں ہوتی ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ ہم پالیسی بنائیں گے، اور وہ ایک نئی بات بتا رہے تھے کہ ہم کمپنسیٹ کریں گے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا 60 کلومیٹر کی آبادی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ انہیں کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ اوپر سے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ آگاہ کریں کہ چونکہ یہ فلڈ افیکٹڈ ریجن ہے تو آپ ادھر سے مائگریٹ کرنا شروع کریں۔ سر دیکھیں پوری دنیا میں اگر آپ ہوائی سفر کریں آپ کو ہر اس جگہ پہ آبادی نظر آئے گی جہاں پر پانی ہوگا۔ لوگ پانی کے ساتھ اب سے نہیں کئی ہزار سالوں سے پانی کے ساتھ ہی اپنا بسیرا کرتے آ رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو بتاؤں اگر کہ آپ اپنے یہاں سے مائگریٹ کر جائیں دوسرے جگہ پہ، کیا یہ پاسبل ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ کوئی حل نکالیں یا کوئی اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہونی، بہت کم رقم سے وہاں پر فنڈ بھی باندھے جا سکتے ہیں اور وہاں پر بند باندھے جا سکتے ہیں، اسٹرٹس باندھے جا سکتے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے جس طرح انڈیا نے پانی چھوڑا ہے اور یہ سب دریاؤں سے ہوتا ہوا ادھر جا رہا ہے، ہر طرف یہ جائے گا سرائکی علاقے میں، پھر اس کے بعد یہ سندھ کی طرف جائے گا، تو یہ تو تباہی یہاں پر اتنی مچا دی ہے۔ سیالکوٹ ڈوب گیا، یہ ادھر آج قادر آباد میں جو ہے وہ اس کو اڑایا گیا بند کو، 18 ہزاری اس کو بدلا جا رہا ہے۔ تو آج کے دن کیا کر رہے ہیں؟ پچھلا فگر تھوڑا سا بتاؤں، یہ جو پچھلی تباہی ضلع لیہ میں ہوئی ہے 5 لاکھ کیوسک کے اوپر لوگ وہاں سے اب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تقریباً کچے کا جو سارا بیلٹ ہے وہ دریا برد ہو گیا۔ اب آگے جو مزید جو ریلا آنے لگا ہے سیلاب کو وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ جو ہمارا مین بند ہے لیہ کا اگر وہ بھی ٹوٹ گیا تو ہمارا پورا لیہ شہر ڈوب جائے گا۔ تو اس کے لیے کوئی آپ نے دیکھا ہے کوئی انتظامیہ حرکت کر رہی ہے؟ انتظامیہ کوئی حرکت نہیں کر رہی وہاں پہ ہمارے ضلع میں، وہ صرف اور صرف وہاں جاتے ہیں فوٹو وغیرہ بنوا کے، وہ بھی ٹک ٹاک پہ شروع میں 1-2 دفعہ گئے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ نہیں گئے۔ ضلعی انتظامیہ تو اتنے ایکٹیو نہیں ہے، ہاں بلکہ صرف اور صرف وہاں پر یہ 1122 والے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی ہمیں کہتے ہیں یار مہربانی فرمائیں یہ کب تک یہاں پر غریب لوگ بیٹھے رہیں گے، پستے رہیں گے۔ اب میں ایک مثال دوں، میرے ایک عزیز ہے اس کا پہلے گھر گرا ہے، وہ اس آس میں تھا کہ چلو میرا جو 35 کلے گنا میں نے لگایا ہوا ہے اس سے کچھ میری رقم آئے گی تو میں گھر دوبارہ بنا لوں گا، اس کا 35 کلے گنا بھی سب گیا، دریا برد ہو گیا۔ اب بتائیں لوگوں کے کون سا ایسا فورم ہے جہاں پہ جائیں، وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں میں وہاں پہ گیا ہوں، اتنی میزریبل کنڈیشن تھی کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں سامنے ان کے گھر گرتے جا رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ضلعی انتظامیہ کہاں ایکٹیو ہے؟ ضلعی انتظامیہ تو صرف اور صرف ٹک ٹاک بنانے پر لگے ہوئے ہیں اور ایک مخصوص جماعت کو پروموٹ کرنے پر لگے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ موو کریں گے؟ کیونکہ آپ تو 5 لاکھ کیوسک پہ تو 60 کلومیٹر ہیں آپ رقبہ، لیکن ابھی جو آ رہا ہے یہ تو 10, 11, 12 لاکھ کیوسک پانی ہے۔ تو میں وہی آپ کو عرض کر چکا ہوں، اس سے ہمیں یہ مزید ڈر ہے کہ ہمارا جو مین لیہ کا بند باندھا ہوا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا تو ہمارا لیہ شہر تباہ ہو جائے گا۔ کتنی آبادی جو ہے وہ متاثر ہوگی؟ یہ ساری لیہ کے ایک تو شہر ہے نا، لیکن اس کے ساتھ مضافات بھی تو ہوں گے۔ جی میں وہی بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو کچے کی بات بتا رہا ہوں، یہ 5 سے 6 یونین کونسلیں ہیں جس میں ایک لوہانچ نشیب آ جاتی ہے، اس کے بعد سمرا نشیب ہے، ساتھ ہی موزہ جکھڑ ہے، اس کے ساتھ ہی کھوکھر والا ہے موزہ، اس کے ساتھ موزہ خان والا ہے، کارلو والا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ علاقے بتا رہا ہوں جن میں آلریڈی سیلاب سے تباہی ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ پاکستان میں ڈیم بھی نہیں بننے دیتے کہتے ہیں؟ ہم نے تو سنا جس ملک میں ڈیم بنے اس میں ترقی ہوتی ہے، یہاں پر اگر ڈیم بنے تو کہتے ہیں پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ وہ نہریں چولستان 2 نکالنے کی بات ہوئی تھی، میں آج پڑھ رہا تھا کہیں کہ اگر وہ اس پر بھی عمل ہو جاتا تو یہ جو بہت سارا پانی ہے جو آگے یہ تباہی بربادی پھیلاتا ہوا سمندر میں جا کے گرے گا، اس کا بہت سا بڑا حصہ ہم سیو کر سکتے تھے، اس کو ریزرو کر سکتے تھے، تباہی بھی کم ہوتی اور اس کو ہم یوز بھی کر سکتے تھے۔ اس بات پہ 100% ایگریڈ ہوں کہ ڈیم بنانے سے یہ تمام تباہ کاریاں دور ہوں گی۔ اب ہم دیکھیں اگر ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ڈیم باندھے گئے ہیں چھوٹے بڑے، اور ہمارے پاس شاید سینکڑوں میں بھی ڈیم نہ ہوں، تو یہ تو میں اس بات سے آپ کے ساتھ ایگری ہوں۔ لیکن اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے
کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، یہ جو RSF یا کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے جو فنڈ لیتی ہے، کیا یہ واقعی کلائمیٹ چینج کے لیے لگائے گی؟ جو کلائمیٹ چینج سے جو ہمارے پاس تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، کیا اس میں لگائیں گی؟ اگر ہاں، یہ اتنی جو ہمیں ایک میسو فنڈنگ ہوتی ہے باہر سے، اگر یہ کلائمیٹ چینج کے لیے خرچ ہونا شروع ہو جائے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جو فلڈ کے جتنے بھی مسائل آتے ہیں تو یہ دور ہو جائیں گے اگر اس پہ لیے خرچہ کرے، اگر اس کے لیکن لیے وہ تو خرچہ نہیں کرتے، لیکن خرچہ نہیں کیا جاتا، اور نہ کوئی وہاں پر موجود ہے موقع پر۔ بالکل، ہم وہاں پر لاسٹ ٹائم میں گیا ہوں، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یار ضلعی انتظامیہ کیا کوئی یہاں پہ پہنچے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارے پاس 1-2 پٹواری آ گئے ہیں، وہ بس دیکھ اچھا، رہے ہیں میرا کس کے آخری گھر سوال، گرتے جا رہے ہیں، کس کے گھر نہیں آپ نے گر رہے۔ بڑی ایک گریو سچویشن بتائی ہے، میرا ایک آخری سوال ہے، یہ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، بند ٹوٹ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، تو وہ جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوئی شیلٹر ہاؤس، کوئی شیلٹر پلیس، کوئی کھانے کا بندوبست، کوئی دوائیں، کچھ آپ کو وہاں پہ نظر آیا؟ گزشتہ جو فلڈز تھے اس میں جب اس طرح کی صورتحال بنتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی مدد تو بالکل کرتے ہیں، نہیں لوگ کرتے ہیں نا، سرکار کے لیول پر سرکار نے، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی کیا ہے۔ اب میں ابھی بھی بتاؤں، یہ ابھی اگر ایکٹیو نہ ہوئے تو جو سچویشن بنی ہے ان سے بعد میں سنبھالی نہیں جائے گی۔ بہت بہت شکریہ اویس جکر، آپ نے یہ گفتگو سنی، صرف گفتگو ہے سیاستدانوں کی، حکمرانوں کی، فنڈز بھی اویلیبل ہیں، باہر کی دنیا نے دیے ہیں، کلائمیٹ چینج کے لیے بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن گراؤنڈ پر خرچہ نہیں کیا جا رہا، ٹک ٹاکس بن رہی ہیں، بیانات آ رہے ہیں، لوگ جو ہیں ان کی بہتری کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جناب نیاز اللہ نیازی کے ساتھ۔ کل بڑی بھرپور میٹنگ تھی اڈیالہ میں، بڑے عرصے کے بعد فیملی کی میٹنگ ہوئی، لوگ بھی وہاں پر بہت تھے اور پیغامات بھی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ کوئی تبدیلی ہے یا کوئی دباؤ اتنا زیادہ آ گیا پنجاب حکومت پر؟ نیاز اللہ نیازی صاحب، بہت مہربانی، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ مہربانی۔ کل آپ کو تو نہیں ملنے دیا گیا؟ نہیں، مجھے نہیں ملنے دیا، لیکن ویسے ہر آدمی کو ملنے کی اجازت دی گئی، جی آپ کو ملنے بھی نہیں دیا گیا، آپ کے گھر پر بھی ریڈ ہوا، ہم نے جی دیکھا۔ جی کیا آپ کوئی خاص ٹارگٹ ہے یا پوری پی ٹی آئی کو کوئی میسج دینا تھا؟ یہ تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ میں خان صاحب کا ترجمان ہوں، اور ترجمان اس کو رکھا جاتا ہے جو اس کی سٹیٹمنٹ آ کے باہر شیئر کرنی ہوتی ہے میڈیا کے ساتھ، عوام کے ساتھ، کیونکہ خان کا اس کا لیڈر کا ترجمان ہے۔ سمیع صاحب، میرا خیال اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا آرڈر جو ہے وہ 24 مارچ 2025 کا ہے۔ لارجر بینچ ہے، 3 ججز ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، 2 جج ساتھ اور ہیں، اور جیل اتھارٹی نے کنسنٹ دی تھی، آپ بھی موجود تھے، اور 120-25 پٹیشن اکٹھی کر کے، اور جیل اتھارٹیز نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، کنسنٹ جب آ جاتی تو آرڈر کو اوبے کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میری ٹوٹل 2 ملاقات ہوئی ہیں، ایک 27 مارچ 2025 اور ایک 2 اپریل 2025۔ اس کے بعد 5.5 مہینے ہو گئے ہیں میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ہماری کنٹیمپٹ پٹیشن 10 سے 12 پینڈنگ پڑی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس نہ القادر کا کیس لگا رہے ہیں، نہ ہماری کنٹیمپٹ پٹیشن لگاتے ہیں، نہ ہماری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ کیا پریشر آیا ہے، میرا خیال ہے ہائی کورٹ کا پریشر تو کوئی مان نہیں رہا، کوئی پریشر عوام کا تھا، کیونکہ کل عوام بھی بہت آئی ہے، جو بھی ہوا کل ملاقات ہوئی، لیکن پھر آج کیا ہوا کہ آج توشہ خانہ کا کیس تو ملتوی ہو گیا۔ اچھا، یہ محمود خان اچکزئی لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا خان صاحب نے، لیکن پارٹی میں بہت ریزسٹنس، جو لیڈرز جو ابھی تک ورکرز کی نظر میں کر کچھ نہیں سکے، انہوں نے اس فیصلے کو بڑا اس کو لتاڑا۔ پھر اب سینٹ میں علامہ ناصر عباس کی بات آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کو خاص خان صاحب کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سمیع صاحب، خان صاحب نے 8 فروری کو اندر بیٹھ کے یہ ثابت کر دیا کہ عوام نے ووٹ دیا ہے خان کو، کیونکہ عوام کا ووٹ اس طرح جا رہا تھا کہ خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے، یعنی اٹ مینز کہ جیل میں بیٹھ کے لیڈر وہی تھا، کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کرتا تھا۔ اب خان صاحب تو اندر تھے، لیڈر سارے ہم باہر تھے۔ ہمارا حق تھا کہ ہم صبح 9 فروری کو جب پتہ چل گیا کہ فارم 47 پہ الیکشن ہم سے چھین لیا گیا ہے، فارم 47 پہ، تو وہ ٹائم تھا ہمارا باہر آنے کا، اور اس ٹائم پہ فارم 47 کی حکومتیں بھی نہیں بنی تھیں۔ اگر ہم باہر آتے تو ہمارا پریشر پورا ڈیولپ ہو جاتا اور الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھ جاتے۔ اب خان صاحب جو پروسیس سے گزر رہے ہیں،
ساری پارٹی اس کے سامنے پروسیس سے گزر رہی ہے، سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں، ورکر بھی اور پارٹی کے لیڈرشپ بھی۔ اس ٹائم خان صاحب کے ساتھ ٹوٹلی جو ہے خان صاحب کو کوئی ویسے آپس کی بات ہے لیڈرشپ نہیں چاہیے، عوام ہی اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کا جو میسج ہے یہ عوام کو دینا کہ اچکزئی صاحب کو یا علامہ ناصر کو بنانا، تو یہ ہماری پارٹی کو میسج دینا ہے کہ بھائی میں تو آپ کے لیے یہی کچھ کر سکتا تھا کہ پورے پاکستان میں عمران خان کے نام پہ ہر جگہ پہ ووٹ ملے اور لارجسٹ پارٹی ہے۔ لیکن پارٹی نے تو جو عمران خان کی نامینیشن تھی اس کو متنازع بنانے کی بات کی، جو میٹنگز اور جو خبریں آئیں اس میں وہ بیچارے اچکزئی صاحب کیا کریں کیا نہ کریں، وہ تو مجھے لگتا ہے مخمصے میں پڑ گئے ہوں گے۔ میں بتاؤں نا کہ اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا، اور اگر کوئی متنازع بناتا بھی ہے اندر بنایا گیا تو خان صاحب جو کہیں گے وہی ہوگا، کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں نا بہت سارے ادھر آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے 200 ووٹ بھی نہیں لے سکتے، تو خان نے کہا ہے تو ان کا وزڈم ٹھیک ہے۔ اس ٹائم جو پارٹی مشکل حالات سے گزر رہی ہے، اگر محمود اچکزئی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایک بات لازمی کرتا ہوتا ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، رول آف لا کی بات کرتا ہے۔ تو اس ٹائم جو حالات جا رہے ہیں، جس طرح ظلم، تشدد، فتائیت جا رہی ہے، تو محمود اچکزئی جیسی شخصیت جو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو ٹائم دینا بڑا ضروری ہے۔ تو میرا خیال خان صاحب کا فیصلہ الٹیمیٹلی میں ایکسیپٹ ہو گیا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور دوسرا خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں وہ اپنے مقدمات بھی کر رہے ہیں فائنل، ان کے کیسز سزا ہو گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور کیوں نہیں ملنے آتے؟ دیکھیں خان صاحب نے کل اپنی اسٹیٹمنٹ یہ کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب، آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پھر دوبارہ سپریم کورٹ کا اپروچ کی اور رجسٹرار سپریم کورٹ نے کوئی اعتراض لگا دیا کہ پاور آف اٹارنی سائن نہیں ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو خان صاحب نے فل مینڈیٹ دیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو نکالیں، آپ نے یاد ہے 5 اگست تھا نا، تو خان صاحب نے تو کہا تھا کہ 5 اگست کو آپ باہر نکلیں اور میسج دیں، اور باقی جو آپ کو پتہ ہے مائن اینڈ منرلز بل کے اوپر تھا، جتنی چیزیں تھیں، تو خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے ایک صوبے میں 3 دفعہ اگر حکومت ملی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں گڈ گورننس ہو، وہاں کوئی گلہ شکنا نہ ہو، آپ اچھے طریقے سے ڈیلیور کریں، اور جو پارٹی کے معاملات ہیں اس کو بھی آپ نے لیڈ کرنا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ رات بھی پولیٹیکل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی، میٹنگیں کور کمیٹی میں بھی ہوتی ہیں، لیکن خان صاحب کو مطمئن کرنا یہ اب گنڈا پور صاحب پہ اونس ہے کہ انہوں نے مطمئن کرنا ہے۔ اور خان صاحب نے اپنا اظہار تو ٹویٹ کے ذریعے آ گیا ہے، وہ خان صاحب کا اظہار ہے نا، اس کے اوپر اگر میں کوئی سیکنڈ رائے دوں تو غلط ہے۔ ایک تو میری میٹنگ نہیں ہے، تو خان صاحب اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ بیرسٹر علی گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب یہ سب لوگ ملے، لوگ توقع کرتے ہیں کہ جب یہ کوئی اس طرح کی ملاقات ہو تو آ کے تفصیل سے بات کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، وہ چیز ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ بالکل سمیع بھائی ہونی چاہیے، کیونکہ کل بڑی اچھا دن تھا کہ کل ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بڑے ووکل ہیں، بولتے بھی ہیں، میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب، اور وہ بڑا بڑھاتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ میرٹ پہ بات کرتے ہیں تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے سینیٹر بھی ہیں، خان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں، پارٹی کے سینیٹر ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں، کل ان کی 1.5 گھنٹہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو بجائے خان کی بہنوں کے ان تینوں آدمیوں کو اکٹھا کھڑے ہو کے پریس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ضروری کرتے کہ خان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور آج پریس کانفرنس اگر ہوئی ہے کیونکہ خان نے مینڈیٹ دیا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر فیصلے کریں، یہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، یہ چیزیں پیچھے نہیں جائیں گی۔ دوسرا خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو خان صاحب فیصلے کر رہے ہیں بائی الیکشن کے، یہ ہے، میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں خان صاحب فیصلے، کیونکہ خان صاحب ایک بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، 78 سالہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کا سمیع بھائی اینڈ ہونا چاہیے۔ اور یہ اینڈ اس طرح عموماً مجھ سے اینکر پرسن نہیں پوچھتے جی آپ کیسا کریں گے، آپ سسٹم کے اندر رہ کے کریں مذاکرات، نہیں۔ اگر خان صاحب اسی سسٹم کے اندر، تو آپ کو یاد ہے عدلیہ کی تحریک میں نواز شریف بھی 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے باہر بیٹھا تھا، بے نظیر بھی، تو آپ لوگ اور ہم سول سوسائٹی، میڈیا اور وکلاء آ گئے تھے، تو ہم سسٹم کے سامنے ہم نے اچیو کر لیا اپنا گول۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ 2/3 میجارٹی سے زیادہ آئیں گے، اور خان صاحب کو پتہ ہے جو مجھے موقع ملا۔ مذاکرات کوئی حکومت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں مستقبل قریب میں؟ نہیں تو کل تو خان صاحب نے کہہ جو دیا ہے، کل شاید آپ نے خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں
کوئی مذاکرات نہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں. 2 سال گزار لیے ہیں اتنی مشکل حالات میں. اب جو الیکشن ہو نا وہ انڈر آرٹیکل 218(3) آپ میرے ساتھ تھے اس پروسیڈنگ میں بھی، جب ہم نے بھیجا تھا ہمارے پریزیڈنٹ اس نے عارف علوی صاحب نے ایک ریفرنس بھیجا تھا ایڈوائزری جوریسڈکشن میں کہ آپ سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے اوپن کروائیں. جی تو ہم عمران خان کا تو شروع سے یہ نعرہ ہے کہ آپ فری فیئر الیکشن کرائیں، اور عمران خان واحد آدمی ہے، اگر عمران خان پیچھے ہٹ جائے تو عمران خان ہی عوام کی بات کر رہا ہے نا. جو کہ آپ اگر 24 کروڑ عوام کی بات یہ تو نہیں کریں گے، یہی بندہ کرے گا. اور یہی اسی وجہ سے کہتا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اگر اس کے 2 ادارے مثال دے دیں، ایک کینسر ہاسپٹل اور ایک نمل چل رہے ہیں نا ادارے کے طور پہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ عوام کے پاس جائے. عوام پس رہی ہے، نہ کوئی کسان کا پرسان حال ہے، نہ کوئی چینی سیکنڈل دیکھ لیجیے، کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتے. ناظر نیاز صاحب بہت شکریہ. آپ کا ٹائم میرے پاس کم تھا، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ان کے عوام کی بات ہو رہی ہے. عوام کے لیے ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ پاکستان اور عوام کی بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے گا. اجازت دیجیے، آج کا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.